کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. ہم لوگ ماتم بھی کرتے تھے، قمہ زنی بھی کرتے تھے. اچھا ٹھیک ہے، میری پوری فیملی خاندان سب یہ سکا بھائی مجھے نہیں آنے دے رہا تھا. اچھا تو اس نے مجھے بولا کہ نہیں جاؤ، یہ وہ گمراہ ہو رہے ہو. میں نے بولا کہ میں ابھی اصل عقیدے اور اکثر مقصد پہ ابھی بہت بھائی بیٹھے ہیں، تو ان کو میں ساتھ لے کے آؤں. مقصد یہ کہ یہ بھی اہل سنت فیملی سے تھے، یہ اہل تشیع ہوئے تھے. اہل تشیع تھے، پھر انہوں نے سننا شروع کیا، تو آگے آگے ہم لوگ یہ پیغام آگے پہنچائی جا رہے ہیں. ماشاء اللہ تعالیٰ. میں نے یہ چیز خود دیکھی ہے کہ ہماری طرف نا گھوڑے کے نیچے سے گزرنا، زلجنا کے نیچے سے گزرنا، علم کو چومنا، ٹھیک ہے، رو کے فریاد مانگنا. ایسے میرے دوست ہیں جس میں سے اگر میں اکیلا تھا نا تو آج میں نے 20 اپنے ساتھ کر لیے ہیں. ساتھ ہو گئے ساتھ ہو گئے. انہوں نے وہ چیز چھوڑ دی ہے، ماتم وہ نہیں کرتے اب وہ قمہ زنی نہیں کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ سید وسیم عباس. سید وسیم عباس بھائی. وسیم بھائی کہاں سے آئے ہیں؟ میں راول پنڈی سے. ماشاء اللہ، ویلکم جی آپ کو جیلم اکیڈمی میں. تھینک یو. اور سید بادشاہ کون سے والے سید ہیں جی؟ ہم لوگ کاظمی سید ہیں. کاظمی سید ہے جی. وسیم بھائی آپ کا کس مسلک کس فرقے سے تعلق ہے؟ ہم لوگ کاظمی سید ہیں. میرا اہل تشیع گھرانے سے تعلق ہے. اچھا اہل تشیع سے. جی. ماشاء اللہ. کس قسم کے اہل تشیع تھے؟ ہم لوگ ماتم بھی کرتے تھے، اچھا. قمہ زنی بھی کرتے تھے. اچھا ٹھیک ہے، میری پوری فیملی خاندان سب یہی ہیں. ایک بیچ میں سے میں واحد بندہ ہوں جو ان سب کاموں سے باہر آیا ہوں. کرتے آپ بھی تھے پہلے؟ جی پہلے وہ جو ٹپیکل شیعہ یہاں پہ جو پاکستان کا ٹرینڈ ہے، وہ زنجیر زنی اور یہ سارا کچھ اور یہ مار اور یہ کر، وہ سارا کچھ سب تھا. ماشاءاللہ. اور آج نہیں کر رہے؟ آج نہیں کر. اور گیلم اکیڈمی میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جیلم اکیڈمی میں بیٹھے 2 سال سے نہیں کر رہا ہوں. اچھا 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 اچھا. چلے انٹرسٹنگ بات ہے، ابھی آپ سے اسٹوری بھی پوچھتے ہیں. اچھا پہلے تو یہ بتائیں وسیم بھائی آپ کرتے کیا ہو؟ میں براڈ وے پیزا پہ ایز اے مینیجر ہوں. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا اب بتاؤ کہ جس طرح آپ نے بتایا ٹپیکل شیعہ بیک گراؤنڈ، جی بالکل. اور پاکستان کے شیعہ تو آپ کو پتہ ہے بالکل وہ جس طرح کے ہیں، ایسے ہی ہے. اہل بیت سے بھی وہ غلو کر جاتے ہیں اور وہ سارا کچھ جو معاملات ہیں. اچھا اس طرح کا بندہ اور یہ جو اہل تشیع مذہب ہے نا، اس میں اٹریکشن ہی بڑی ہے کیونکہ وہ اہل بیت سے جڑا ہوا ہے، تو وہ بندہ ویسے ہی کھینچا چلا جاتا ہے. کھینچا چلا جاتا ہے. تو یہ اس لیے تو یہ سوچتے بھی نہیں ہے کہ ہم نے بھی بدلنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. اب پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو انجینئر صاحب کا تعارف کب اور کیسے ہوا پہلی دفعہ؟ میرا انجینئر صاحب سے تعارف ایسا ہوا کہ 2 سال پہلے میرے چاچو ان کو سنتے تھے. میرے چاچو پہلے اسی مسلک میں تھے، قمہ زنی ماتم وغیرہ کرتے تھے. تو انہوں نے سنا تو وہ مجھے درباروں سے انہوں نے بولا ہے کہ نہیں مانگنا، سجدہ نہیں کرنا، قمہ زنی یہ چیز غلط ہے. میں نے بولا چاچو آپ کیوں منع کر رہے ہیں؟ انہوں نے بولا کہ بس بیٹا میں بڑا ہوں تو کچھ سمجھانے کے لیے آپ کو منع کر رہا ہوں. میں نے بولا پھر بھی یہ پہلے نہیں کہتے ہوتے تھے؟ پہلے نہیں کہتے. چینج آیا ان کے اندر؟ چینج آیا. اچھا. تو میں نے ان سے وجہ پوچھی تو وہ یہ جو ہے نا ہمارے مرزا صاحب کو بہت زیادہ سنتے تھے، بہت زیادہ سنتے تھے. ہر ایک کلپ ان کا سنتے تھے، ہر ایک ویڈیو ان کی، مطلب ہر ٹائم نا کوئی بھی پیج ان کا کھولو، واٹس ایپ اسٹیٹس دیکھو تو انہی کے لگے ہوتے تھے. تو ان سے میں نے یہی آگے سے سوال کیا، میں کہا جی میں بھی ان کو سنوں گا. میں نے 1-2 کلپ وغیرہ سنے جو مجھے باتیں بہت زیادہ اچھی لگی، جو مجھے اس طرف اٹریکٹ کیا کہ میں اس طرف جاؤں، میں دیکھوں اس چیز کو. پھر میں نے وہ چیزیں جب دیکھی، میں نے پھر خود کتاب میں پڑھی وہ چیزیں، یہ بھی وہی بیان کر رہے جو کتاب میں لکھی ہیں. تو پھر میرا آٹومیٹکلی مائنڈ بنتا رہا. پھر میں سنتا رہا. تو پھر الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ آج فرسٹ ٹائم میں اکیڈمی میں پہنچا ہوں اور میری پہلی ملاقات ہے ان سے. اچھا جب چاچو نے فرسٹ ٹائم آپ کو یہ بتایا، چاچو کا تعارف ہو چکا تھا انجینئر صاحب سے؟ جی. اس سے پہلے چاچو ٹپیکل شیعہ وہی اپنا جو ہے وہ تھے؟ بالکل ویسے ہی تھے. چاچو جب بدلے جی. اور وہ دعوت کا کام انہوں نے شروع کیا جیسے آپ کو بھی بتایا، بالکل. تو ان کے اگینسٹ گھر میں فیملی میں کوئی محاذ کھڑا ہوا، وہ کیا ہوا کو بتائیں نا کیا ہوا؟ میرے خود میرا سکا بھائی مجھے نہیں آنے دے رہا تھا. ٹھیک ہے، میرا سکا بھائی مجھے نہیں آنے دے رہا تھا. اچھا. تو اس نے مجھے بولا کہ نہیں جاؤ، یہ وہ گمراہ ہو رہے ہو. میں نے بولا کہ میں ابھی اصل عقیدے اور اکثر مقصد پہ ابھی پہنچا ہوں.
تو ابھی میں ادھر سے واپسی نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے اصل راستہ نظر آ چکا ہے. تو سیم اسی طرح میرا پورا خاندان، میری مطلب والدہ کو چھوڑ کے پورا خاندان نا میرے خلاف ہے. خلاف ہے. ان کو میں ابھی اسٹیٹس لگایا، میرے پاس سب کچھ شو کروایا کہ میں ادھر آ رہا ہوں اکیڈمی میں. تو سب نے اختلافات کے واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. 100 فتوے. تو مجھے میں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے جانا ہے، میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے، میں نے جانا ہے. تو میں اس لیے قدم بڑھایا آگے، تو اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. تو جو چاچو تھے یہ ساری مزاحمت ان کو بھی لوگ اپنے فیملی کے بڑوں کے اگینسٹ کرنی پڑی؟ یہ انہوں نے کافی لوگوں کو بتایا، تو آگے سے ان کو یہ غلط بولا گیا کہ تم غلط ہو، تم جو ہے نا کسی اور فرقے میں چلے گئے ہو، تم بک گئے ہو، تمہیں پیسے دے دیے کسی نے. مطلب 100 الزامات. آپ کو پتہ ہے جب ایک انسان غلط راستے سے ہٹ کے صحیح راستے پہ جائے نا تو اس کو غلط الزامات ہی ملتے ہیں آگے سے. تو ان کو کافی چیزیں ایسی بتائی تھی انہوں نے. تو چاچو نے پھر بولنا چھوڑ دیا، کیونکہ چاچو نے بولا کہ وہ انسان سن سکتا ہے جس کا ایمان مضبوط ہو. تو جس کا ایمان ہم نے جس کو بتایا ہے، یہ ہمارے ایک بھائی بیٹھے ہیں، تو ان کو میں ساتھ لے کے آؤں. مقصد یہ کہ یہ بھی اہل سنت فیملی سے تھے، یہ اہل تشیع ہوئے تھے، اہل تشیع تھے. پھر انہوں نے سننا شروع کیا، تو آگے ہم لوگ یہ پیغام آگے پہنچائی جا رہے ہیں. ماشاء اللہ تعالیٰ جی، ماشاء اللہ تعالیٰ. اچھا وسیم بھائی، آپ مجھے یہ بتائیں، جب چاچو کے تھرو آپ کو انجینئر صاحب کا تعارف ہوا، جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کا جو ماضی تھا وہ وہی ٹپیکل شیعہ جو پاکستان کے شیعہ ہیں، وہ ایک بات بھی نہیں سنتے عقائد کے بارے میں، یا ان کے دماغ میں تو کبھی کچھ اس طرح کی بھنک بھی نہیں بیٹھتی نا کہ بھی اس طرح بھی کچھ ہو سکتا ہے اس کے اگینسٹ. آپ نے جب سنا تو آپ کا جو چینج ہونے کا وہ جو تھا ایک پروسیس چل رہا تھا، کیا باتیں آپ کو کلک کر رہی تھی تاکہ یہ جو شیعہ بھائی ہیں وہ بھی دیکھیں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سے مین چیز یہ تھا کہ ہماری طرف نا مثلاً بدعت کو بہت جلدی فالو لیا جاتا تھا. دربار پہ فوراً جا کے سجدہ کر دینا، اللہ کی چیز صاف لکھے کہ دوسرا سجدہ جائز نہیں. اگر وہ ہوتا تو اور ایک عورت کو ہوتا اپنے مرد کے لیے، اس کے لیے دوسرا سجدہ جائز نہیں ہے. جب میں نے بہت ساری چیزیں سنی تو میں نے آگے پیغام پہنچانے کی بہت کوشش بھی کی ہے. اصل بدلنے کی خود کو وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ چیز خود دیکھی ہے کہ ہماری طرف نا گھوڑے کے نیچے سے گزرنا، ذوالجناح کے نیچے سے گزرنا، علم کو چومنا، ٹھیک ہے، رو کے فریاد مانگنا علم سے. پھر میں نے چیز سوچی کہ یار ایک سجدہ اور اللہ کے پرا ہم لوگ جا کے ہم کلام ہو سکتے ہیں، تو پھر کیوں ہم اتنے گناہگار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سامنے کیوں نہیں کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں، تو بہت زیادہ چیزیں مجھے ادھر سے ملی ہیں جو میرے علم میں اضافہ ہوا ہے. تو پھر میں شرک بدعت سے باہر نکل کے پھر میں اس راستے پہ آؤں. میں نے خود کا ایمان مضبوط کیا ہے. بھٹکا ہوا تھا، میں گمراہی کے راستے پہ تھا، بہت زیادہ گمراہ تھا، اتنا زیادہ کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں. جس دربار پہ جاؤں ادھر سے فریاد مانگوں، اس دربار پہ جاؤں ادھر سے جاؤں. جاتے کہ دستی دربار کو سلام کیا تاکہ یہ نہ راستے میں کوئی مشکل نہ آ جائے. بہت ساری چیزیں تھیں ہمارے بیچ میں غلط، اتنی زیادہ تھی کہ تجاوز حد کراس کر گئے تھے. ایسے ہی ٹھیک ہے. تو ابھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے. ہماری اپنی ممبرگاہ ہے، ہمارے بڑے بھائی کی ممبرگاہ ہے قصر علی عمران اسکیم 3 میں. تو نئے سارے جاتے ہیں، میں جاتا بھی ہوں. تو نماز کے لیے چلے جاؤ الگ بات ہے، ویسے البتہ علم پاک کو سلام کرنا یا کسی بھی ایسے فرقے میں یا ایسی جگہ پہ جانا جہاں پہ بدعت مجھے نظر آ رہی ہو تو میں ادھر نہیں جاتا. خود کو اس لیول پہ دور کیا. ابھی یہاں پہ آیا ہوں تو میری زندگی کا ایک مقصد تھا، ایک ڈریم تھا میرا ادھر آنے کا کہ میں انجینئر صاحب سے ملوں، ان کو دیکھو جنہوں نے میری زندگی کا بہت بڑا سٹیپ چینج کیا ہے. بہت بڑا سٹیپ. یہ سمجھ لیں کہ مجھے ایک دوزخ کی گیٹ سے نکالا ہے، بتایا کہ یہ اصل راستہ، یہ حقیقت ہے، یہاں پہ آپ نے چلنا ہے. تو بس ان کو فالو کیا تو الحمدللہ یہاں تک پہنچے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا جیسے آپ نے بتایا زنجیر زنی خود بھی کرتے تھے، میری آنکھ کمر کا پہ ماتم نشان اور ہے، یہ وہ سارا کچھ کرتے رہے ہیں؟ سب کچھ. میرے ٹانکے لگے ہوتے تھے کمر پہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لیکن میں وہی بات ابھی کہہ رہا ہوں کہ جو ہو گیا ٹھیک ہے، جو ہو گیا وہ واپس تو نہیں آ سکتا کیونکہ وہ گمراہی کے راستے پہ تھا. میں اب اس کی یہی ہے کہ ہمیں یہی اپیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے اس کو گناہ کو ہمیں معاف فرمائے کسی بھی آمین آمین آمین. اور انشاءاللہ توبہ سے تو ہر چیز معاف ہے نا زندگی میں. بالکل ایسے ہی ہے. موت کے گھر سے پہلے توبہ کر لیں. تو آپ نے تو توبہ کی اور آپ نے اپنا بلکہ عقیدہ بھی بدل لی ہے، تو بہت بڑی بات ہے، رسول اللہ کے راستے پہ آ گئے. بالکل ایسے ہی ہے. صحیح ہو گیا. اچھا جی، اس
دین کے راستے میں تکالیف بھی آتی ہیں. سب سے بڑی تکالیف تو انبیاء کو, پھر اہل بیت کو, تو جو ان کے نقش قدم پر چلتا ہے تکلیف تو آئے گی. ابھی تک دعوت کے حوالے سے جو چیز سیکھی اور جو دعوت آپ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں, کیونکہ ہر بندہ چاہتا ہے اپنوں کو وہ دوزخ کی آگ سے بچائے اور گمراہی سے بچائے, تو ابھی تک کوئی ایسی بات, کوئی ایسی تکلیف جو دل میں رہ گئی ہو دعوت کے حوالے سے, کوئی ایسا واقعہ جو شیئر کرنا چاہیں؟ واقعہ ایسا ہے کہ ہمارے ماتمی, جیسے آپ کو بتایا کہ میں ماتم وغیرہ بھی کرتا تھا, یہ سب چیز بھی تھی, تو میرے جو ماتمی سنگت تھی نا جو ہمارے ساتھ چلتی تھی, تو ان کے کچھ لڑکے تھے جن کو میں نے بہت زیادہ نا آگے پھیلانے کی کوشش کی, انجینئر صاحب کی باتیں بہت زیادہ آگے پھیلانے کی کوشش کی تاکہ یہ آگے بڑھیں. پھر انہیں کافی لڑکوں نے بیچ میں سے چیزیں پک کی ہیں, انہوں نے بولا کہ یہ چیزیں ہمیں پھر دکھاؤ کتاب سے, اگر یہ سچ ہے تو ہم مانیں گے, کیونکہ وہ بھی مولویوں کو سنتے ہیں تو فالو کر لیتے ہیں بغیر دیکھے سنے, مقصد ہے ہی نہیں اس بات کا. تو میں نے ان کو کچھ چیزیں دکھائی ہیں, تو کچھ ایسے میرے دوست ہیں جس میں سے اگر میں اکیلا تھا نا تو آج میں نے 20 اپنے ساتھ کر لیے ہیں. 7 ہو گیا, ساتھ ہو گیا. انہوں نے وہ چیز چھوڑ دی ہے, ماتم وہ نہیں کرتے اب وہ کما زنی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ابھی بھی میں آپ کو وہی کہہ رہا تھا کہ میری کمر بھری پڑی ہے زنجیر زنی سے, لیکن اب یہ ہے کہ وہ کم عمری اور بے عقلی کا نتیجہ تھا. ٹھیک ہے, تو آپ تو باتیں سمجھ کے کرتے تھے نا جی. بالکل گمراہی کے راستے پہ تھے, جو ہمیں ہمارے علماء بتاتے تھے, کوئی بھی بتاتا ہم اس کو فوراً پک کر لیتے تھے. ہم اس چیز کو فوراً پک, یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے, کیونکہ بچپن سے نا ہمارے بچپن سے شیعہ مذہب میں کوئی بھی بچہ بھی پیدا ہونا تو اس کو سب سے پہلے سکھایا جاتا ہے یا حسین, اس کے سینے پہ ہاتھ مارا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسے نعتیں بھی سکھائی جاتی ہے, نہ کہ اسے قرآن و سنت کے حوالے دیے جاتے ہیں. اگر وہ دیے جائیں تو آج آپ کو پتہ ہی ہے پہ دنیا کہاں سے کہاں ہو. اچھا, آپ نے شیعہ علماء کا بھی ذکر کیا, مجھے ایک بات یاد آ گئی. ایز اے شیعہ پبلک یعنی وہ کیا سوچتی ہے اس حوالے سے مجھے بتائیں. اہل تشیعوں میں یعنی شیعوں میں علماء کی ویلیو کم ہے, ذاکرین کی زیادہ ہے اس طرح کا کلچر؟ بالکل ہے, میں نے تو یہی دیکھا ہے بالکل ہے کہ وہ علماء کو تو کم سنتے ہیں, ذاکرین کے پیچھے وہ جناب واہ واہ اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. یہ کیوں ہے؟ میں اس کی خاص وجہ یہ ہے, سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ذاکرین ہے نا, علماء وہ بات کریں گے جو چیزیں لکھی ہوئی ہوں گی, اور ذاکر وہ بات کریں گے. اب ان کو ویسے اگر پوچھو نا کہ امام حسین کی زندگی کیا تھی, انہوں نے کیا کیا زندگی میں, وہ کام کیا کرتے ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں پتہ. صرف ان کو اتنا پتہ 10ویں محرم کو یہ شہادت ہوئی ہے, ان کو رلانا, مصائب پڑھیں گے اور فلاں پڑھیں گے, یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے, انہوں نے پاپولیرٹی بہت زیادہ حاصل کر لی, مطلب فیمس اتنے ہو گئے نا کہ اب وہ علماء اتنے فیمس نہیں جتنے ذاکرین ہیں. گستاخی کر کے بھی, گستاخی کی تو 3-4 پیج بنے تو گئے وائرل ہو گئے, اس پہ لوگ بہت زیادہ ان کو فالو کرتے ہیں. اور سننے کی مین سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے علماء کو سنتے بھی ہیں نا, وہ اس بنیاد سے سنتے ہیں کہ ہمارے علماء کچھ اچھی چیزیں دکھاتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں یہ سنی ہو گیا. اگر ذاکرین ہمیں گمراہی کے راستے پہ جائیں گے تو وہ سب عوام بولے کہ یہ پرفیکٹ بندہ ہے, اس نے ہمیں ٹھیک بولا ہے کہ حضرت علی ہی سب سے آگے ہیں انبیاء سے بھی اور دنیا سے بھی, تو وہ پھر ذاکر کو فوراً پک کریں گے. اگر ہمارا علماء ایک بھی بیچ میں سے بول دے گا یار یہ حق ہے, تو وہ علماء ہمارا وہیں پہ سمجھ لو فتوے جاری ہو جائیں گے. بالکل صحیح. چلو جی, فرسٹ ٹائم آئے جی ادھر؟ بالکل فرسٹ ٹائم. اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور ابھی آپ بیٹھے, جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.